آج ہم آئے تھے ایک دفعہ پھر وہ کیسز جو غیبی مخلوق کے ذریعے سے بنے ہیں اور ان میں جو پولیس ہے وہ بے بس ہے. شامل تفتیش ہونے کے لیے 2 عدالتوں میں ہم پیش ہوئے ہیں. ایک عدالت میں جو 3 مقدمات ہیں عمر ایوب خان کے اور ایک زین قریشی کا، اس میں میری بحث مکمل ہو گئی ہے اور مجھے ایسوشیٹ کیا مسعود چشتی صاحب نے اور دوسرے وکلاء نے. دوسرا جو کیس ہے وہ چلا گیا ہے سپٹمبر میں، درمیان میں چھٹیاں آ گئی ہیں، 14 سپٹمبر کو وہ لگا ہے. دونوں جگہ ججز نے پوری کوشش کی کہ پنجاب پولیس ہمیں شامل تفتیش کرے اور ساتھ پھر ریمارکس دیے ایک جج صاحب نے کہ لوگ پولیس کو دیکھ کے بھاگتے ہیں. آپ ایسے لوگ آ گئے ہیں عدالتوں میں جن کو دیکھ کے پولیس بھاگتی ہے، وہ کہتی ہے ہم نے شامل تفتیش نہیں کرنا. دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ میں لاہوریاں نو دسنا چاہنا تسی ذرا لے کے فائل پڑھ لو، کوئی اور نہ دے میرے کو لے لینا. مقدمہ یہ ہے کہ 9 مئی کو واقعہ ہوتا ہے. نہ عمر لاہور میں، نہ زین لاہور میں، نہ کوئی اور لاہور میں. ان سب کو شادمان پولیس اسٹیشن کے پہلے کہتے ہیں ASI کے سامنے سازش کی، پھر کہتے ہیں حوالدار کے سامنے سازش کی، پھر کہتے ہیں کانسٹیبل کے سامنے سازش کی. یہ وہ شرمناک کیسز کی جو ڈبل سینچری عمران خان کے خلاف بنائی گئی ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے اور ناجائز طور پہ جیل کے اندر ٹرائل کیے جا رہے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ سائفر بہانہ بنا کے عمران خان کا ٹرائل خفیہ شروع ہوا تھا عدالت کے اندر، کہ سائفر میں ایسی معلومات ہیں کہ جن معلومات سے پاکستان کو خطرہ ہے، یعنی ایک کاغذ کے ٹکڑے سے ایٹمی ملک کو خطرہ ہے. آپ دیکھیں یہ کس قدر بے رحم اور بے رحمی سے جھوٹ بولنے والا ٹولہ ہے. اب وہ سائفر بری ہو گیا ہے، دوسرا کوئی مقدمہ اس کی وجہ نہیں بن سکتا. پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل ہوا، اوپن ہوا. پاکستان میں نواز شریف کا ٹرائل ہوا، اوپن ہوا. یوسف رضا کا ٹرائل ہوا، اوپن ہوا. عباسی کا ٹرائل ہوا، اوپن ہوا. 7 وزیر اعظم ہیں جن کے ٹرائل ہوتے ہیں، 3 صدر ہیں جن کے ٹرائل ہوتے ہیں. ان میں سے 3 میں سے 2 صدروں میں وکیل تھا. بی بی کا ٹرائل اوپن ہوا. تو عمران خان کی تصویر سے اس قدر خوفزدہ ہیں. میں اس کو پوائنٹ کنکلوڈ اس طرح سے کرتا ہوں، یاد رکھو تم استحکام کے جتنے مرضی نعرے لگا لو، عمران آئے گا تو استحکام آئے گا، عمران نہیں آئے گا تو استحکام نہیں آئے گا، اس لیے کہ عوام عمران کے ساتھ کھڑی ہے. دوسرا جو یہ مقدمات ہیں ان میں آج جج صاحب نے یہ بھی آبزرویشن دی کہ لگتا ہے کہ یہ آپ کو شامل تفتیش نہ کر کے دوڑائے رکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جج صاحب ہم آگے دوڑنے والے نہیں ہیں، پیچھے پیچھے دوڑنے کے لیے ان کے ہم تیار ہیں. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو 30 سال پیچھے انہوں نے کر دیا ہے. ایسا ٹولہ آ گیا ہے جو ٹولہ پہلے باجوہ سے فائدہ لیتا ہے اور پھر اعتراف جرم کرتا ہے کہ لندن پلان ہوا تھا نواز شریف کے پاس جا کے. باجوہ نے یہ کہا تھا کہ 2019 میں تم مجھے ایکسٹینشن دو، میں جواباً تمہیں پنجاب کی گورنمنٹ اور مرکز کی گورنمنٹ دیتا ہوں. پاکستان میں ایک ٹرائل ہوا ہے پہلے ایک سابق آرمی چیف کا جس کو سزائے موت ملی، وہ سزا گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس وقت وہ دنیا میں نہیں رہے جنرل مشرف، اس کے باوجود بعد از مرگ اپ ہولڈ ہوئی ہے وہ ججمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے وہ استغاثہ ہے ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ 1973 کا اور غداری اور آرٹیکل 6 کا مقدمہ فوری طور پہ بنانا چاہیے جنرل باجوہ کے خلاف جو اس نے کیا ہے پاکستان میں رجیم چینج کے لیے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ سے عمر خان صاحب بات کریں گے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امریکن کانگریس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. بے شرمو، تب تمہیں شرم نہیں آئی جب ایک چھوٹے سے ملازم نے، آپ ہیڈ کلرک کہہ لیں اس کو، سپرنٹینڈنٹ کہہ رہے ہیں امریکہ کا، اس نے پاکستان میں مداخلت کر کے تمہارے ذریعے خود باجوہ کا نام لیتے ہو، اس نے پاکستان میں ایک چلتی ہوئی حکومت کو رخصت کر دیا. میں خبردار کرنا چاہتا ہوں حاکموں کو، میں خبردار کرنا چاہتا ہوں فارم 47 والی رجیم کو کہ تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے ترکی کے عوامی انقلاب سے. میں تازہ انقلابات کی بات کر رہا ہوں. فرانس انقلاب میں بہت خون بہا تھا، جو ایران میں آیا اس میں بھی ندیاں بہہ گئی تھیں. دوسرا انقلاب سری لنکا کے اندر آیا. تیسرا انقلاب بولیویا کے اندر آیا ہے.
اور یاد رکھو کہ کینیا میں لوگوں نے پارلیمنٹ بھی جلا دیا اور صدر ہاؤس بھی جلا دیا ہے، اس لیے کہ لوگ بھوکے نہیں رہ سکتے. ان کی جیبوں کے اوپر تمہاری نظر ہے. پیناما کیس پہ تمہاری نظر نہیں تھی اور نہ ہی دبئی لیکس کے اوپر تمہاری نظر ہے. عمران خان آئے گا تو استحکام آئے گا. اور عمر ایوب خان کے بارے میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. آپ کو کراچی والی آپ نے کٹی پہاڑی سنی ہوئی ہے، اسلام آباد میں بھی ایک کٹی پہاڑی ہے ماگلا میں. اس کٹی پہاڑی پہ عمر ایوب خان کو جس قدر قاتلانہ حملے میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اتنا تشدد پاکستان میں کسی دوسرے ورکر کے اوپر ہوا ہو تو ہوا ہو، لیکن کسی لیڈر پہ اور عہدیدار پہ اتنا تشدد پہلے نہیں ہوا. عمر ایوب خان نے پہلے دن مجھ سے میرے اصرار پہ اس کی تصویریں شیئر کی تھیں، لیکن مجھے ساتھ کہا تھا کہ آپ ان کو اپلوڈ نہیں کریں گے، میں پبلک نہیں کرنا چاہتا. دوسرا یہ ہے، اس وقت عمران خان کے بعد جس شخص کے خلاف پاکستان میں سب سے زیادہ ایف آئی آر ہیں، جو سب سے زیادہ آپ روز دیکھتے ہیں یہاں بھی آتا ہے، ہر ایف آئی آر میں سارے مقدمات بھگت رہا ہے، سب سے زیادہ اس کا نام عمر ایوب خان ہے. اس لیے یہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں میرے وکیل اور میرے بڑے بھائی، میں وکیل اور بڑے بھائی کی حیثیت سے ان سے بھی کہتا ہوں اور عمران خان کے بھی وکیل کی حیثیت سے میں کہتا ہوں، اور زین کی طرف سے بھی، یہ ہمارے ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر ہیں، ان کا بھی میں وکیل ہوں، ان کی طرف سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ نے جس بہادری سے پاکستان تحریک انصاف کو انتہائی مشکل ترین الیکشنز میں لیڈ کیا اور کامیابی حاصل کی، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اس پارلیمنٹ کے اندر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بلکہ لیڈر آف دی ہاؤس پاکستان کا لیڈر عمران خان آ کے بہت جلد بیٹھے گا، اس کے بغیر استحکام نہیں آ سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور میرے وکیل بھی ہیں آپ. سب سے پہلے یہاں سے میں بات شروع کروں گا کہ کل کا جو بجٹ اس فارم 47 کی حکومت نے پاس کرایا، یہ ایک آپ اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا ہے کہ یہ اکنامک ہٹ مین کا بجٹ ہے. یہ پاکستان کی عوام پہ ایک قاتلانہ حملہ ہے. یہ اکنامک اقتصادی دہشت گردی ہے پاکستان کے خلاف. اور یہ بجٹ فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایڈمٹ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. اس کے ساتھ ابھی جو مہنگائی کی لہر آئے گی، میں نے 3 گھنٹے پہ الحمدللہ وہاں پہ تقریر کی، ایک ایک پوائنٹ ان کے بجٹ کے دستاویزات سے نکال کے ان کو سامنے کنفرنٹ کیا. جتنی حکومت کی طرف سے تقاریر آئی ہیں، کسی ایک شخص نے، میرے بھائی زین قریشی صاحب موجود تھے اسمبلی کے اندر، گورنمنٹ کی طرف سے ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب کی اس بات کی ہم لوگ تردید کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت بوکھلاٹ کا شکار ہے، اور وہ بوکھلاٹ جو ابھی محسن نقوی جو اس وقت وزیر داخلہ ہے اور آزاد آیا تھا سینیٹر، اور پہلے یہ نگران وزیر اعلیٰ تھا، انہوں نے 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی. ایک بحری جہاز سمندر پہ تھا، اس کے ڈیلرز آئے، ان کے ساتھ ڈیل ہوئی اور انہوں نے وہ گندم امپورٹ کر دی. ہم لوگ پنجاب کے دارالخلافے لاہور کے دل میں اس وقت کھڑے ہیں، انسداد دہشت گردی کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں. وہ گندم امپورٹ ہوئی پاکستان میں، بڑے لوگوں نے اس پہ کمیشن مارا، کاشتکاروں کی گندم نہیں اٹھائی گئی. وہ گندم کاشتکاروں نے کوڑیوں کے داؤ بیچی. اب سونے پہ سہاگا یہ تیسرا دن ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ گندم ایکسپورٹ کریں گے. یہ ابھی آپ سمجھیں سلسلہ. ان لوگوں کے ٹاؤٹس تھے اور آگے جو ان کے فرنٹ مین ہیں، انہوں نے گندم خرید لی کاشتکاروں سے سستے داموں، پنجاب کے کاشتکاروں سے.
ان کا وہ کہتے ہیں لاکھ کروڑ کے رکھ دی ہے، باہر سے امپورٹ پہ کمیشن اور ابھی ایکسپورٹ پہ مزید کمیشن. آپ اندازہ لگا لیں کہ آٹے کا اور روٹی کا ریٹ کدھر جائے گا. مہنگائی کا سیلاب آنے والا ہے. تحریک انصاف کے دور میں بجلی کا ریٹ 17 روپے یونٹ اور ابھی 85 روپے یونٹ یا 100 سے اوپر جائے گا. آخری 2-3 باتیں غور سے آپ سن لیں. آتے ہیں بات انہوں نے جو کل آپ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو یو ایس کے خلاف جو انہوں نے قرارداد پیش کی، ہم لوگ ہاؤس میں موجود تھے. جس وقت تک انہوں نے قرارداد پیش کی اس کا ہمیں کوئی اپوزیشن کے ساتھ شیئر نہیں ہوا. چاہیے تھا ضروری قرارداد ہی شیئر کرتے، پر کیسے شیئر کرتے؟ کیونکہ اس پہ ان کا بھیانک جھوٹ جو ہے وہ سامنے آتا تھا. قرارداد یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی نمبر 1 نان بائنڈنگ ہے. نمبر 2 368 ممبرز نے اس کو دونوں اطراف سے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے پاس کیا. تیسری اہم بات کہ یو ایس گورنمنٹ نے جس وقت ڈونلڈ لو کے ذریعے سائفر کے ذریعے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی تھی اور فارن آفس نے ڈیمارچ دیا تھا اس پہ، اور سارے کے سارے آپ کے سیکیورٹی ادارے بھی موجود تھے، تو اس وقت کا واقعہ ان کو کیوں نہیں یاد آتا؟ ہم نے اس وقت کنڈیم کیا تھا اس کو. یہ تو ایک یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز نے الیکشن کی رپورٹ کے مبنی اپنی وہاں پہ قرارداد کی، اور اس میں لکھا کیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن پروسیس صاف شفاف نہیں تھا. ساری دنیا کو یہ حقیقت معلوم ہے، یہ تو ہم ہی کہتے ہیں، اس میں مداخلت کی کیا بات ہے؟ یہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، یورپین یونین یہ کہہ رہا ہے، جاپان یہ کہہ رہا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے. دوسری چیز، آپ کے ایک پارٹی کے خلاف ویپنائز کیے گئے قانون، یہ ساری کی ساری دنیا کہہ رہی ہے. لہذا آپ یعنی کہ یہ گورنمنٹ یہ ڈرے نہ، حقائق کا سامنا کرے، اور جو اصلی مینڈیٹ ہے فارم 47 کا 180 سیٹوں کا وہ واپس پاکستان تحریک انصاف کو ملنا چاہیے. بہت شکریہ. سوال ہے، آپ جنرل سیکرٹری اور خلاف کی وجہ سے جو ہے مستعفی ہوئے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجوہات یہی ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. صبح سے 8 بجے پونے 8 سے میں ادھر موجود ہوں. کل میں جناب والا اسلام آباد میں تھا قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اس سے پہلے میں سرگودا میں تھا، اس سے پہلے میں فیصل آباد میں تھا، اس سے پہلے میں گجرانوالہ میں تھا، اس سے پہلے میں لاہور میں مجھے ہونا پڑتا ہے. نمبر 1 تو جب ہر عدالت میں پیشی کرنی پڑتی ہے، ساتھ میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مشکور ہوں، اپنے ساتھیوں کا جنہوں نے اس لائق سمجھا اور مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں بنایا. پارلیمان کے کام جو ہیں اس پہ بے تحاشا مصروفیت ہوتی ہے. 3 کمیٹیز کا میں 2 یا 3 کمیٹیز کا میں ممبر ہوں، ساتھ اور مصروفیات حلقے کی. تو لہٰذا میں بحیثیت سیکرٹری جنرل میں نے خود محسوس کیا کہ میں اپنے کام کے ساتھ وہ جس طرح پہلے میں فوکس کر سکتا تھا وہ ابھی میں فوکس نہیں کر سکتا تھا. اس لیے میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے گزارش کی اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وہ استعفیٰ مانا. گو کہ میرے ساتھی سارے جو ہیں وہ انہوں نے میری اس چیز کو مسترد کیا، پر میں اپنے موقف پہ ڈٹا ہوں. دیکھیں جی، وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جج صاحب نے کیا، غلط کیا، ٹھیک نہیں کیا، اور ہم لوگ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو ہم لوگ چیلنج کر رہے ہیں اور یہ ریورس ہو جائے گا انشاءاللہ، اور کوئی بہانہ نہیں. اور جو عدت کیس ہے یہ تو پاکستان کی خواتین کے خلاف میں سمجھتا ہوں اس حکومت نے جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ سب سے نقصان دہ ہے. میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ پنجاب میں لاہور میں کل جو مریم نواز کی تقریر کے خلاف ایک جمہوری حق تھا ہمارے ممبران کا، احمد خان بچر صاحب اور باقی ساتھیوں نے، لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو مظاہرہ کیا ان کا جمہوری حق تھا، اور ان کی جتنی گاڑیاں اور سٹاف لے لی گئی اور لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا، اس سے اور دفتر بند کر دیا گیا، تالا لگا دیا گیا. اس چیز کو شدید الفاظ میں ہم لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ ان کا فیشسٹ کا اصلی چہرہ جو ہے وہ سامنے نظر آ گیا ہے. ڈی اے پی
جو کہ ایک کسان کا خواب بن کے رہ گیا کہ اپنی فصل میں وہ ڈی اے پی کا استعمال کر سکے، اس کے اوپر بھی جو ہے جی ایس ٹی 5% سے بڑھا کے 18% کر دی، اور ایسے دیگر اشیاء کے اوپر بھی انہوں نے پی ایل ڈی لگایا ہے وہ 60 روپے سے بڑھا کے 80 روپے فی لیٹر کر دی ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ فائنانس منسٹر صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے فوڈ انفلیشن میں کمی کی ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جیسے جیسے پی ایل ڈی بڑھے گا اور جیسے جیسے آپ کی ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوتی جائیں گی تو اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ انفلیشن پہ بھی پڑے گا۔ آپ نے ابھی سوال کیا ہے پنجاب کا، تو وزیر اعظم صاحب نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور فلور دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے بات کی کہ جی میں مفاہمت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے قول اور فعل میں فرق ہے، یہ کہتے کچھ ہیں اور یہ کرتے کچھ اور ہیں۔ انہوں نے کل بات کی کہ ہاتھ بڑھانے کی، مفاہمت کی، اور پنجاب کے اندر جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے بھچڑ صاحب، نہ ان کو تقریر کرنے دی گئی، جب انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی سی مزاحمت کی، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تو ان سے ان کا دفتر لے لیا گیا، ان کا سٹاف لے لیا گیا، ان کی گاڑی لے لی گئی۔ اب اگر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو تقریر نہیں کرنے دیں گے، اس کو اپوزیشن کا بیانیہ موقف نہیں دینے دیں گے، تو اس ماحول میں اور پھر اس کے ساتھ آپ اتنے پرسنل ہو جائیں گے کہ اس کی گاڑی، اس کا سٹاف، اس کا دفتر لے لیں گے، تو مجھے آپ بتائیں اس ماحول میں کیا مفاہمت کی بات ہوگی۔ وزیر اعظم صاحب بات کریں مفاہمت کی، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ان کے پنجاب کے صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 سال کے لیے عمران خان کو اندر رکھیں گے، اور اگر ہمیں نئے کیسز بنانے بھی پڑے تو ہم نئے کیسز بنائیں گے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ان کے کال اور فعل میں ہمیشہ فرق رہتا ہے۔ باقی کیسز ہمارے آپ کے سامنے ہیں، سارے اپنے اپنے کیسز میں پیش ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں الحمدللہ جہاں جہاں یہ ٹرائل چلی ہے، میں نے یہ اکثر بات کی ہے کہ آج سال سے اوپر ہو گیا 9 مئی کے کیسز کو، اور اب ٹرائلز چلنی شروع ہوئی ہیں۔ جہاں جہاں ٹرائل چلی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باعزت طریقے سے بری کیا ہے، فیصل آباد میں ہو، پنڈی میں ہو، ملتان میں ہو، دیگر کیسز میں ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ یہ ٹرائل یہاں پہ چلی ہے، یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما اور کارکن ہیں وہ باعزت طریقے سے بری ہوں گے۔ ذہن بھی بتائیے کہ عزت کیس میں اسلام عقلی کی درخواستیں خارج ہوئی، اس کا کیا کہیں گے؟ دیکھیں آنریبل کورٹ نے درخواست کو خارج کیا ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے بطور پارٹی کا ہم اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک ڈیو حق تھا جو ہم سے چھینا گیا ہے، تو انشاءاللہ وہ سب جوڈیس ہے، اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔